پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے لکڑہارے کی جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اور اکثر ہی اس کو ایک دن کا کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ بہت خوش رہتا کہ اللہ نے اسے صحت مند بنایا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا اور خوش رہتا۔ لکڑہارا بہت زیادہ رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور اسے پسند کرتا۔ لکڑہارے کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس کے پاس جب بھی پیسے بچتے تو وہ بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتا۔ ایک دن لکڑہارے کی کلہاڑی لکڑی کاٹتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ شہر سے نئی کلہاڑی لینے جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ دکاندار ایک بہت ہی کنجوس انسان تھا۔ جب لکڑہارا اسے کچھ پیسے ادھار کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے۔ پھر لکڑہارا اس سے منت سماجت کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ ادھار کے پیسے 2 دن میں لوٹا دوں گا، مہربانی کر کے مجھے کلہاڑی دے دو۔ تو وہ مان جاتا ہے اور لکڑہارے سے کہتا ہے کہ اگر تم باقی پیسے نہ دے سکے تو میں اپنی کلہاڑی کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لوں گا جو تم نے دیے ہیں۔ لکڑہارا بیچارہ مجبور تھا تو وہ فوراً مان جاتا ہے اور کلہاڑی لے کر گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ اگلے دن لکڑہارا جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جاتا ہے تو وہ ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے جس سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لکڑیاں نہیں کاٹ پاتا اور وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل آتا ہے، لیکن اسے ہاتھ میں درد ہوتی ہے اور بغیر لکڑیاں کاٹے ہی وہ گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ 2 دن بعد دکاندار لکڑہارے کے گھر آ جاتا ہے اور اپنے پیسے مانگنے لگتا ہے۔ لکڑہارا بیچارہ دکاندار کو اپنی مجبوری کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا اور اپنی کلہاڑی واپس لے جاتا ہے۔ بیچارہ لکڑہارا اداس ہو جاتا ہے اور جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ بھوکا ہی سو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اٹھتا ہے اور سوچتا ہے اب چاہے کچھ بھی ہو پر اسے جنگل تو جانا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کام بھی کرنا ہوگا۔ لکڑہارا بیچارہ تیز دھوپ میں پیدل چلتے ہی جنگل پہنچ جاتا ہے اور اپنی پرانی ٹوٹی کلہاڑی سے درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور کلہاڑی پوری ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ لکڑہارا اب رونے لگ جاتا ہے اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی وہ اپنی مشکلات کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے چڑیا کے بچوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ اٹھ کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت پر گھونسلہ ہے جہاں پر چڑیا کے بچے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک سانپ درخت پر چڑھ رہا ہے جو کہ ان بچوں کو کھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بیچارے شور کر رہے تھے۔ وہ اٹھتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس سانپ کو پیچھے پھینک دیتا ہے اور چڑیا کے بچوں کو بچا لیتا ہے۔ وہ چڑیا کے بچوں کو درخت سے نیچے لا کر اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جب تک چڑیا واپس نہیں آتی سانپ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب تھوڑی دیر بعد چڑیا بچوں کے لیے کھانا لے کر آ جاتی ہے۔ چڑیا درخت پر گھونسلے کو دیکھتی ہے اور گھونسلہ جب اسے نظر نہیں آتا تو وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور یہاں وہاں اڑ کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے گھونسلے کو جب لکڑہارے کے ساتھ دیکھتی ہے تو تیزی سے لکڑہارے کی طرف بڑھتی ہے۔ چڑیا کو یہ لگتا ہے کہ لکڑہارا اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے
اس لیے وہ لکڑہارے کو اپنی چونچ کے ساتھ مارنے لگ جاتی ہے۔ بیچارہ لکڑہارا بچوں کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب لکڑہارا چلا جاتا ہے تو چڑیا اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کہ لکڑہارے نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو وہ بچے اپنی ماں کو ساری بات سچ سچ بتا دیتے ہیں کہ کیسے لکڑہارے نے ان کو سانپ سے بچایا ہے۔ یہ سننے کے بعد چڑیا کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس بیچارے لکڑہارے کو فضول میں ہی مارا۔ اگلے دن جب لکڑہارا پھر سے جنگل آتا ہے تو چڑیا اس کے پاس آتی ہے اور اس کو ایک بہت ہی پیارا موتیوں کا ہار دیتی ہے جو کہ چڑیا کو کسی جگہ سے گرا ہوا ملا تھا۔ یہ ہار بہت ہی قیمتی تھا۔ چڑیا لکڑہارے سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہار تمہارا انعام ہے جو تمہیں میں نے میرے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے دیا ہے۔ لکڑہارا چڑیا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ شہر جا کر اپنے لیے ایک نئی کلہاڑی خریدتا ہے اور اچھا کھانا کھاتا ہے اور بچوں کے لیے بہت سے کھلونے لیتا ہے اور ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رب ہماری قسمت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ If you like the cartoon, please like, share and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye.